الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ جی آپ لوگوں کے سامنے آیات نمبر آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 97 سے 99 تک پڑھیں گے۔ اور ایک دفعہ میں پھر آپ لوگوں کو ریمائنڈر دے دوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو ایک ویک کا میں ٹائم دے دوں گی جس میں آپ لوگ پریپیئر کر لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ لینے کا مقصد کوئی پاس یا فیل ہونا نہیں ہے، بلکہ ٹیسٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ اسیسمنٹ ہو جائے، آپ کی اپنی بھی اسیسمنٹ ہو جائے اور میری بھی اسیسمنٹ ہو جائے، مجھے آپ کے بارے میں بھی اسیسمنٹ ہو جائے، یعنی کہ آپ لوگوں کو اپنا پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا سیکھا، اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ جس طریقے سے میں نے کروایا ہے اس میں مجھے کہاں کہاں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو مزید کمپریہنسو بنانے کے لیے۔ تو ایک اسیسمنٹ ہو جائے گی۔ دوسرے پارے کے ساتھ ہم طریقہ کار تھوڑا سا چینج کریں گے، تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا مجھے اندازہ بھی ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی تیاری کر رہے ہوں گے۔ علامات والی بک کے ہوم ورکس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے کر لیے ہوں گے۔ پارے کی بک جو ہے اس میں 10 لیسنز کمپلیٹ ہو گئے تھے، نیکسٹ 10 جو ہیں اس کی 10 یا نیکسٹ 15 کر لیجئے، اس کا میں آپ لوگوں کو ہوم ورکس بھیج دوں گی، کی بھیج دوں گی۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے زیادہ کر لیا ہوا ہے تو میں آپ کو باقی پوری جو ہے بک کی جو ہے کی بھیج دوں گی، تو آپ لوگ ایز سون ایز پاسبل اس کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے، ورنہ اگر آپ لوگ ابھی 10 ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں 10 کی ہی آپ کو کی بھیج دوں گی، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے من کانا من جو کانا ہے عدوً دشمن کو کہتے ہیں. عداوت اردو میں استعمال ہوتا ہے دشمنی کے معنوں میں. عدوً اور یہ دو اس پہ زبر ہے، تنوین ہے، یہ شو قراری کی اسم ہے اور اسم نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر قسم کی دشمنی، کوئی اس میں کوئی خاص خصوصاً کوئی دشمنی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں، یعنی کہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی تمام آگی. دشمن کی جبریل علیہ السلام کا، اردو میں ہم لوگ جبرائیل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ جو ہے جبریل ہے. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ ہے، یعنی ہو کی ضمیر جو ہے کس کی طرف جاری ہے؟ جو دشمن ہے. نزلہ اس نے نازل کیا اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے. مصدقا لما مصدقا تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ آپ میرے خیال سے یہ پہلے بھی لفظ گزرا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ مصدقاً ایک تو یہ اسم ہے، تنوین سے میں شو ہو رہا ہے، شروع میں میم بھی لگا ہوا ہے، میم پہ پیش ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ اصل میں لفظ جو ہے مصدق ہے نا، جو روٹ ورڈ جو ہے نا وہ صدق ہے، صاد دال اور قاف، صدقہ. تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اس سے پہلے اگر مضمومہ میم لگ جائے، یعنی میم پہ پیش ہو، اور دال یعنی کہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، اس میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر دال ہے. ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ تو تنوین کی وجہ سے ہے نا، جو روٹ ورڈ کا جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ دال ہے. تو اس کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یعنی کہ کام کرنے والا، تو اس وجہ سے ہم اس کیا ترجمہ کریں گے؟ تصدیق کرنے والا. تصدیق کرتا ہے یہ نہیں ہم کہیں گے. ٹھیک ہے، تصدیق کرنا جو ہے وہ فعل بن جاتا ہے، تو تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، بین یدیہ اس سے پہلے ہے. وَہُدًى وَبُشْرًى اور ہدایت اور خوشخبری للمؤمنین مومنین کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کی کیا خوبی بتائیے کہ وہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے. من کانا من جو کوئی، کانا ہو، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ہی کی ضمیر ہے نا تو اس کے کہا جائے گا، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، عربی میں لفظ جو ہے میکال ہے، تو اردو میں ہم میکائیل بولتے ہیں. جس طرح جبریل ہے تو جبرائیل ہم اردو میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ملائکت حالانکہ کہہ دیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد خصوصاً جو ہے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے نام آئے ہیں. تو ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا سٹیٹس ہے ان دو فرشتوں کا. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کہا کہ جو ان کا دشمن ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، آیاتن آیات، بینات واضح، وما
اور نہیں یکفرو بھی ہا کفر کرتے بھی ہا اس کا. ٹھیک ہے، آیات کی طرف ہے نا ہا، ضمیر جو ہے یہ ہا کی تو مونس ہے یہ، کیونکہ یہ بھی مونس ہے، جمع مونس ہے نا آیات، اور یہ ہا کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے. اللہ مگر، اور ماں سے آگے، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا. اللہ مگر الفاسقون جو فاسق ہیں. اور ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا تھا کہ یہ جو فاسق جو ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نان مسلمز میں ہی ہوں. فاسق ایک صفت ہے جو کہ مسلمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ بھی فاسق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر انزلنا، یہاں پر یہ جو لفظ ہے انزلنا، جس طرح سورۃ القدر میں بھی آتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ جو ابواب ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ جب مکمل ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم کیونکہ آپ کا جو یہ کورس ہے یہ ابھی سورۃ البقرہ کو ہی کور کرے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد میں جب نیکسٹ جو ہے کروں گی، پریپریشن کروں گی، تو پھر اس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی گرامر کو پھر ہٹ کریں گے، تب تک آپ کی بہت اچھی بیس بن چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو پھر یہ چیزیں بھی کچھ ہم مزید آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ تو علم کا سمندر ہے، اس میں جتنا گہرا اترا جائے تو وہ اتنے ہی موتی ہاتھ میں آتے ہیں. تو انزلنا جو ایک باب ہے، باب افعال ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تدریج کا معنی پایا جاتا ہے، سوری، اس میں یک بارگی کا معنی پایا جاتا ہے، تو یعنی کہ ایک دم اتارنا. تو اس کے مقابلے میں اکثر جگہ کے اوپر آپ نے لفظ دیکھا ہوگا نزلہ. نزلہ جو ہے اس میں تدریج کا معنی پایا جاتا ہے، کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ ہونا. تو جہاں جہاں قرآن میں آیات پائی جاتی ہیں جہاں پر انزلنا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یک بارگی اتار دیا گیا. اور نزلہ جہاں پر آتا ہے تو وہاں پر معنی آتا ہے وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ اتارا گیا. تو جب سورۃ القدر میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو انزلنا کا مطلب یہ ہے کہ یک بارگی ہی اتار دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اتارا گیا، جہاں سے پھر بتدریج اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیات لے کر آتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو علوم القرآن بھی پڑھیں گے. یہ سارے کی ساری چیزیں اس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے کور کی جائیں گی، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیزیں ہیں جاننا. تو یہ آپ کی آیات تھیں. اس کے بارے میں یہ جو آیت ہے یہ نازل اس لیے ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، جس کو ہم نے پیچھے کچھ آیات پہلے بھی کور کیا تھا کہ عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے اور یہودی عالم تھے، تو وہ انہوں نے جب اپنا جو واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تورات کے اندر جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی تھیں وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو گئیں، کیونکہ تورات کے اندر بہت واضح نشانیاں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کے اصحاب کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جب میں ملا اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ انہوں نے پہچان لیا تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سوال کیے تھے جو کہ آپ کو بتائے بھی تھے، کہ ایک تو یہ کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، دوسرا یہ کیا تھا کہ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، تیسرا یہ تھا کہ بچہ اپنے ماں باپ میں سے کس کی شکل و صورت پر جاتا ہے. تو اب یہ سوال ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال جو ہے نا سوائے صرف نبی ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا.
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी-अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने इन सवालात के जवाबात मुझे दे दिए हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो हम नहीं मानते, वो तो हमारे दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने बनी इस्माइल को गलती से नबूवत दे दी। अब क्योंकि ये जब उनको ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत जब हुआ था, तो जूस के अंदर जो थी ना ये मुखालिफत की वजह ही ये थी कि वो कहते थे कि बनी इसराइल में क्यों नहीं आए, बनो इस्माइल में आए, तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ही गलती की है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये उनका अकीदा था और वो उनको सब दुश्मन मानते थे। तो उसके जो है कॉन्टेक्स्ट में ना ये आयत नाज़िल हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात दिए थे, जिसमें से पहला जवाब ये था कि क़यामत की पहली निशानी आग है। और दूसरी निशानी जो है वो मछली के जिगर का हिस्सा है, जो जन्नती सबसे पहले जाकर खाएँगे। तीसरा ये है कि बच्चा माँ-बाप में से किसकी शक्ल सूरत पर जाता है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब शौहर अपनी बीवी के पास जाता है, तो उन दोनों में से जिसका पानी पहले गालिब आ जाता है, बच्चा उसकी शक्ल पर जाता है। तो जब अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये जवाबात सुने थे, तो उन्होंने कहा कि आपने हक़ कहा है और वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आपको यहूदियों की जो असली चेहरा है वो दिखाना चाहता हूँ। तो लिहाज़ा जब मेरे ख़्याल से उस टाइम आ रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि जब वो सरदार जो आ रहे हैं, तो मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, आप उनसे मेरे बारे में पूछिएगा। तो जब जूस आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? तो उन्होंने बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा वो हम में से सबसे बेहतर हैं और हम में से सबसे बेहतर के बेटे हैं और बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत तारीफ़ें की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लें, तो फिर तो उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे वो पर्दे में से बाहर आ गए और उन्होंने कलमा शहादत जो था वो पढ़ा और कहा कि मैं तो मुसलमान हो गई हूँ, मैं तो ईमान ले आया हूँ। तो उन्होंने उधर ही बैठे-बैठे उनको कोसना शुरू कर दिया और कहा तुम हम में से सबसे बुरे हो और सबसे बुरे के बेटे हो और गालियाँ मतलब बुरी बातें कहनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि देख लें ये असलियत है इनकी। तो बहरहाल इसमें एक बाद में एक और भी वाक़या है अब्दुल्ला बिन सलाम का कि जब मेरे ख़्याल में आयाते जो रजम जो लिखी हुई थी इसमें तौरात में, तो उसमें जब एक यहूदी एक औरत ने और मर्द ने ज़िना किया था, तो उन पर जब हद जारी करनी थी, तो जो जूस थे वो कह रहे थे कि हमारे तौरात के हिसाब से आयाते रजम नहीं है। यानी शुरू की बात है ना उस टाइम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात मँगवाई तो जब वो आयात पढ़नी शुरू की तो जो यहूदी थे, इन्होंने ना उस उन आयात के ऊपर अपनी उँगली रख ली। तो अब्दुल्ला बिन सलाम क्योंकि वो तौरात पढ़े हुए थे, वो आलिम थे, क्योंकि इनके हाँ, आम बंदा तो तौरात नहीं पढ़ता था, तालमूद इन्होंने बाद में निकाली थी जो आम बंदा पढ़ता था। तो जो ओरिजिनल जो तौरात थी उस तक तो एक्सेस ही सिर्फ़ आलिमों की थी, आम बंदे की थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से उँगली हटाओ। उनको तो पता था, तो जब उँगली हटाई तो उसके नीचे आयाते रजम मौजूद थी। तो बहरहाल ये वाक़यात हैं। परसों मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आयात को पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं और लेसन सुनाने के लिए भी आप लोग हैंड रेज़ कर दें ताकि हम ये लेसन सुनना शुरू करें। तो इस कोशिश को जारी रखिए ताकि आप लोगों की रिवीजन भी चलती रहे और फिर आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप लोगों को एक बहुत लुत्फ़ आएगा क्योंकि तरावी में जो जितनी भी नफ़िल नमाज़ें हैं, तरावी में हम ज़्यादा इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि अगर आपको मौका नहीं मिल रहा कि आप मस्जिद में जाके पढ़ सकें या जमात के साथ पढ़ सकें, तो आप अलहदा से खुद भी पढ़ सकते हैं मुसहफ़ खोल के।
تو اگر آپ کو سننے کا موقع بھی ملے تب بھی آپ کے لیے ایک لطف ہوگا کہ آپ جو امام جو ہیں وہ عربک میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس زبان میں سمجھ سکیں جس زبان میں اللہ نے نازل کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اب پیر والے دن ملاقات ہوگی۔ کسی نے آپ میں سے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے، نہیں تو ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو یا کوئی پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ جی بٹ جی جی ٹھیک جی ہے ادیبہ آپ جی کچھ میم مجھے بتائیے گا کہ جی کس جگہ یہ سارا نا لیسن کس جگہ پہ آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی نہیں اصل میں موبائل پہ پتا نا۔ آپ لیسن گروپ میں ایڈڈ نہیں ہیں ادیبہ؟ جی یہ جو یہ جس پہ آپ پڑھا رہے ہیں یہ والا گروپ ہے میرے پاس نا۔ نہیں، اچھا میں چیک کرتی ہوں، اگر آپ لیسن گروپ میں ایڈڈ نہیں میں آپ کو ایڈ کر لیتی ہوں۔ جی میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں بیچ میں تھوڑا غائب رہی، تھوڑی اچھا اپنی میں مصروفیت کی وجہ چیک کر سے۔ لیتی ہوں۔ جی کوثر آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں باجی مجھے صرف وہ نا مجھے بس یہ ٹیسٹ کی ہی فکر ہے، بہت عرصے سے لگی ہوئی ہے، تو میں اس کا یہ تھوڑا سا پیٹرن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کیونکہ جو جب ریوائز کرتے ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے کیا چیز ریوائز کریں گے، وہ کس ٹیسٹ طرح کے کیا بارے میں ہوگا؟ ٹیسٹ کے بارے جی میں آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ اگر پڑھ رہے ہیں تو جو کچھ پڑھا ہوگا اسی میں سے ہی آئے گا، اور یہ تو ایک اچھا دنیا کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے۔ اس میں پاس اور فیل ہونا، میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا، پاس اور فیل ہونا میٹر نہیں کرتا، صرف آپ نے اپنی اسیسمنٹ کرنی ہوگی کہ آپ نے کتنا سیکھا، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے بھی اپنی اسیسمنٹ کرنی ہوگی کہ میں نے آپ کو جو سکھایا ہے اس میں میں کتنی حد تک کامیاب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگوں تک جو پیغام پہنچایا ہے اس میں مجھے مزید کتنی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صرف یہ اسیسمنٹ ہوگی، اس میں بالکل اپنے ذہن کے اوپر اس چیز کا بوجھ نہ ڈالیے، بلکہ اپنا کام جاری رکھیے۔ اگر آپ کے نمبر کچھ کم بھی آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ پاس ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا جتنی کوشش انشاءاللہ۔ آپ کر رہے ہیں، تو وہ اس جی سے جی تو ذہن میں رکھیں، کوشش جاری رکھنی ہے آپ جی نے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ہم لیڈیز ہیں، وہ ایسے بچیاں تو نہیں ہے نا کہ فری ٹائم میں اتنا ہوتا ہے کہ ایسے بس ہی ہے وہ جی ادھر ہی لگی رہیں، تو وہ جی گھر جی کے جی کام کاج اور آگے پیچھے جانا آنا ہوتا ہے، کبھی وہ لیسن مس ہو جاتے ہیں، کبھی وہ جی جی زیادہ جی جی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر سارا کچھ اکٹھا کرنا جی تھوڑی نہیں، آپ وہ کی جیسے جتنی ابھی آپ بھی نے کہا نا کوششیں مشکل ہیں مشکل تو میں نہیں کہتی، لیکن میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے پورے لیسن جو ہیں وہ ٹائم پر سن سکوں۔ ہاں، تو بس یہی ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں کئی بار سمجھ بھی نہیں آتی اور کئی بار جو ہے نا ٹائم نہیں ملتا، جس کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے۔ بس جو تو ہے یہی کوششیں جو ہے نا آپ کی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہے کہ تھوڑا اپنے جو مصروفیت کو تھوڑا سا اس کا شیڈیول بنائیے اور کوئی نہ کوئی ایک ٹائم جو ہے نا ضرور مخصوص کر کے رکھیے۔ تو یہ ساری کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ماں کی بحیثیت گھر کی جو ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وقت دیا ہے تو آپ اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت دے۔ جی آمین آمین۔ ساجدہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ نے وہ سورہ بقرہ کی وہ 10 لیسن کی آپ نے سینڈ کی جی تھی، جی 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 تو وہ علامات کی آپ نے کرنی ہے یا وہ ہم علامات کی کس میں طرح نے اس کو پہلے میں سے علامات کی تو میں نے بھیج دی ہوئی ہے پہلے سے، آپ کو نہیں ملی؟ نہیں میم مجھے نہیں ملی۔ اچھا چلیں وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی، پرسنلی بھیج دوں گی، مجھے ایک دفعہ آپ میسیج کر دیجیے گا تاکہ مجھے یاد رہے، مجھے بھیج دیجیے ٹھیک گا۔ ہے، تھینک یو میم۔ باجی مجھے بھی علامات کی نہیں ملی ہے، میں کوشچن مجھے بھی نہ نہیں ملی علامات کی، مجھے وہ پارے کی مل گئی ہے لیکن علامات کی نہیں ملی ہے۔ چلیں میں آپ کو مجھے میسیج کر دیجیے گا، پھر میں آپ کو بھیج دوں گی، مجھے یاد۔ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔